أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم. اللہ رب العزت ہی اس کا معنی بہتر جانتا ہے. قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو. متقی وہ لوگ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں. اور متقی وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. اور متقی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی جانب سے عطا کی ہوئی ہدایت پر ثابت قدم ہیں، اس کو پانے والے ہیں، اور یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں. بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے حق میں برابر ہے، چاہے آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں. کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. یہ تو ان کی دنیا کی حالت ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 114 صورتیں نازل فرمائی ہیں، اور ان تمام صورتوں میں سب سے بڑی جو صورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ قریباً اس میں 40 رکوع ہے اور 286 آیتیں ہیں. بقرہ عربی زبان کے اندر گائے کو کہتے ہیں. بقرہ، با قاف بڑا قاف، چھوٹا قاف نہیں، با قاف را اور اخیر میں ہا، بقرہ مطلب گائے. اس سورت کا نام بقرہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا، جو کہ ایک گائے اور بچھڑے کی عبادت میں مشغول ہو گئے تھے. تو چونکہ اس کا لفظ اس صورت کے اندر ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام کیا ہے؟ بقرہ. سورہ بقرہ کی کافی ساری فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. مجربات بھی کافی سارے اکابرین کے اس سلسلے میں موجود ہیں. سب سے اہم جو چیز ہے سورہ بقرہ میں، وہ اللہ رب العزت نے توحید کو بہت کھول کر بیان کیا. اللہ کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی سب سے معتم شان جو صفت ہے وہ ہے توحید.
اللہ رزق دینے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، سننے والا، جاننے والا، عالم الغیب والشہادہ اللہ کی صفت ہے. لیکن تمام تر صفتوں میں سب سے بڑی جو صفت اللہ رب العزت کی وہ ہے صفت وحدانیت. اس کو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر وہ کھول کر واضح انداز میں بیان فرمایا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا ہوئی تھی. عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کو ان کے مقابل چیزوں سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے. جیسے کسی بندے کو ٹھنڈا سمجھانا ہو تو اس کو گرم سمجھانا پڑے گا، جس کو گرمی کا احساس ہوگا اس کو ٹھنڈی کا احساس ہو جائے گا. ضد کے ذریعے چیز کو سمجھا جاتا ہے. اب چونکہ وہ لوگ شرک میں مبتلا ہوئے تو اس کے مقابل میں کیا ہے؟ وحدانیت، صرف اللہ کو ماننا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا. اس لیے اللہ رب العزت نے وحدانیت کو کھول کر بیان کیا. اور سورہ بقرہ کا جو پہلا لفظ ہے الف لام میم، اسی لفظ سے اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اے انسان، اے آدم کی اولاد، تم نرے جاہل ہو، تمہیں کوئی علم نہیں. بغیر کسی علم کے تم نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک عمل اپنی طرف سے گھڑ لیا اور تم شرک میں مبتلا ہو گئے. حالانکہ معبود کیسا ہونا چاہیے؟ جاندار ہونا چاہیے، جاننے والا ہونا چاہیے. معبود جاننے والا ہونا چاہیے. تو الف لام میم یہ وہ لفظ ہے جس کا مطلب تم کو بھی معلوم ہے. تو تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کو کہاں سے معلوم کہ انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا نا، علم والا بنایا نا انسان کو. انسان کو اللہ نے صلاحیت دی، انسان کو اللہ نے لیاقت دی، بولنے کا سلیقہ دیا. تو یہ بولنے والا، سمجھنے والا، بوجھنے والا انسان ایک بے زبان جانور کے سامنے کیا کر رہا ہے؟ سجدہ کر رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے علم میں نہیں ہے. تو جب اسی کے علم میں نہیں ہے جو عبادت کرنے والا ہے تو معبود وہ کیسا؟ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس سورت کی جو ابتدا فرمائی ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے قرآن پاک میں جگہ جگہ ایسے حروف، جب آپ تلاوت کرو گے قرآن پاک کی تو آپ کو جگہ جگہ یہ حروف ملیں گے. سورہ مریم کے شروع میں ہے کاف ہا یا عین صاد، سورہ سجدہ کے شروع میں بھی ہے الف لام را، الف لام میم طہ. یہ وہ حروف ہے جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اور ان کے سلسلے میں یہ ہے کہ ان کا معنی اور ان کی مراد کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اس کے بارے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حالات اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں نا، تو کوئی یوں نہ سمجھے کہ بھائی یہ تو کہانی ہے، یہ تو کیا ہے؟ ایک اسٹوری چل رہی ہے، ایک کہانی چل رہی ہے، ایک کارگزاری چل رہی ہے. جیسے دنیا کے لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے نا، اپنی طرف سے کہانی بنا لی جاتی ہے. چونکہ قرآن پاک تو قیامت تک کے لیے نازل فرمایا اللہ پاک نے، تو قیامت تک کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ اسٹوری بنانے والے پیدا ہوں گے. ہمارے زمانے میں تو دیکھو اسٹوری کے اوپر ہی پوری دنیا چل رہی ہے نا، کہانی کے اوپر پوری دنیا چل رہی ہے. پوری دنیا کے اندر جو ہے ابھی موجودہ زمانے میں سب سے بڑا فوکس جو انسان کا ہے وہ کہانی کے اوپر ہی، اور اسی کے اوپر فلمیں بنتی ہیں، اسی کے اوپر ڈرامے بنتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کی صلاحیتیں، بڑے بڑے لوگوں کا سرمایہ وہ سب اسی چیز کے اوپر لگ رہا ہے. چونکہ قیامت تک کے لیے قرآن پاک کو نازل کیا نا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے آیات کا انتخاب بھی ایسا کیا ہے کہ جس کے معنی اور جس کے مراد اور جس کے مفاہیم کے وہ قیامت تک کے لوگوں کو سمجھانے. اس لیے پہلے کہہ دیا کہ آئندہ آیتوں کے اندر اللہ جو نازل فرمائے گا یہ اللہ کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اللہ رب العزت جو حکایت بیان کرے گا وہ بالکل صحیح حکایت ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی طرح کی شک کی گنجائش نہیں ہے. کوئی ڈرامہ نہیں ہے، کوئی کیریکٹر نہیں ہے کہ بھئی اس کو فلما دیا گیا، حقیقت ہے. توحید کو جو اللہ پاک بیان فرمائے گا وہ بالکل حقیقت ہے. کہنے کا مطلب پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک، بقرہ سے لے کر ناس تک، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک آیت
سب بالکل کیا ہے، بالکل برحق ہے، شک کی کوئی گنجائش۔ بہت سارے نبیوں کے اللہ رب العزت نے واقعات اس کے اندر بیان فرمائے ہیں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان فرمایا۔ ایک بات تو کتاب کی صفت یہ بتلا دی اللہ پاک نے کہ قرآن پاک کی یہ صفت ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسری صفت کیا بیان فرمائی کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی چیز ہے۔ متقی کے لیے کیا ہے؟ ہدایت کہتے ہیں سیدھے راستے کو پا لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہدایت۔ تو اس کتاب کے ذریعے سیدھے راستے کو کون پا سکتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ متقی پا سکتا ہے۔ اچھا متقی کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ بھی اللہ نے خود بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر موقوف نہیں کر دیا کہ ہم آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ بھائی یہ صاحب متقی ہے، یہ صاحب متقی ہے، وہ صاحب متقی ہے، ہم متقی ہے۔ نہیں، وہ بھی اللہ نے خود بیان فرمایا کہ متقی ہے کون۔ تو متقیوں کی اللہ رب العزت نے صفات بیان فرمائی۔ پہلی جو صفت ہے اعلیٰ درجے کی صفت اور ایمان کا حصہ، کہ ایمان کی ابتدا وہیں سے ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی تو وہ لوگ ہیں کہ جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلی صفت، بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایمان بالغیب سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ غیب اس کو کہتے ہیں نا جو آنکھوں سے نظر نہ آوے، کانوں سے سنائی نہ دے، عقل میں جس کا تصور نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں۔ اصل میں ہم غیب کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ جو میری نظر کے سامنے نہیں ہے اس کو ہم غیب سمجھتے ہیں۔ جیسے ابھی کالو پور دریا پور کا علاقہ بھی میری نظروں کے سامنے نہیں تو وہ غیب ہے نہیں۔ غیب اس کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہ آئے، کانوں سے سنائی نہ دے، عقل میں جس کا تصور قائم نہیں کیا جا سکتا، اس کو غیب کہتے ہیں۔ جیسے جنت، جیسے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہ رب العزت عبادت کرنے والوں کو، ذکر کرنے والوں کو، اللہ رب العزت کے لیے رونے والوں کو، تہجد گزاروں کو ایسی ایسی نعمتیں عطا کرے گا کہ جن نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، نہ کسی کے وہم و گمان میں اس کا تصور اور خیال گزرا۔ اس کو کہتے ہیں یہ جنت ہے، ایسے ہی جہنم ہے، ایسے ہی آخرت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، فرشتے ہیں، انبیاء علیہ السلام، اللہ رب العزت کی ذات۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزیں غیب کے اندر آتے ہیں۔ ایمان بالغیب کہتے ہیں اس کو، ایمان مفصل، جو بچپن میں ہم نے مکتب میں سیکھا ہوگا نا اپنے استاد سے، یا ہمارے زمانے میں خالہ اماں سے ہم نے جو سیکھا ہوگا ایمان مفصل، تو اس میں غیب کی باتیں بتائی گئی۔ تو یؤمنون بالغیب کے اندر یہ سب چیزیں آ گئی۔ متقی کی پہلے درجے کی صفت ہے کہ وہ آخرت کے اعتبار سے، اللہ کی ذات اور صفات کے اعتبار سے، انبیاء کے اعتبار سے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اعتبار سے اس کا یقین ڈاماڈول نہیں ہوگا۔ اچھا ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی منکر ہوگا تو پھر وہ متقی نہیں ہے، بلکہ کافر ہو جائے گا وہ۔ جیسے کوئی بندہ انکار کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کے نبی کا انکار کرتا ہے۔ جیسے مشرکین مکہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی ذات میں شرک کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے۔ تو اگر جب وہ اللہ کو مان رہے، اقرار کر رہے، لیکن وہ ایمان والے نہیں کہلائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ ایسا ہی کوئی بندہ آخرت کا انکار کر دے کہ بھائی جو ہے زندگی یہی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی آنے والے نہیں، کہ کافر ہو۔ تو میرا اس میں ایک لمبی تفصیل ہے، مختصر ہی ہے۔ غیب اس کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہ آئے، کانوں سے سنائی نہ دے، اور وہم و گمان میں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آدمی اپنی تمام تر صلاحیتوں کو جھونک دے ہوئے، اس کے باوجود بھی وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں۔ اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے جو شریعت نے بتایا۔ دوسری صفت متقیوں کی بیان فرمائی، یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ نماز کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العزت کے حکم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بجا لانا۔ رکوع اور سجدے کی جو ایت ہوتی ہے، جو نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کو اللہ رب العزت کی عبادت خاصہ کہتے ہیں، اس کو بجا لانا۔ اب اس میں دن میں 5 مرتبہ ہے، اس کے اندر دونوں طرح کی باتیں، چاہے فرض نمازیں ہو چاہے نفل نماز ہو۔ فرض نمازیں بجا لاتا ہے تو وہ تقوی کا ادنا درجہ، نوافل نہیں بجا لاتا ہے، اور اگر نوافل بھی بجا لاتا ہے تو پھر تقوی کا وہ اعلیٰ درجہ ہے کہ بھائی وہ تہجد گزار بھی ہے، صلاۃ الشکر بھی پڑھ لیتا ہے، صلاۃ التوبہ بھی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، صلاۃ الحاجت بھی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اور دیگر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازیں ثابت ہے،
تمام سنن اور نوافل کا اہتمام تو پھر وہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے. ورنہ تو 5 وقت کی نماز تو ہر مسلمان مرد اور عورت کو پڑھنی ہے. جو عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، اس کو تو پڑھنی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تیسری صفت بیان فرمائی کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اب اس کے اندر بھی یہ جو تیسری صفت ہے 2 باتیں ہیں. جو جس کو خرچ کرنا ہے، جو اللہ نے رزق دیا ہے، یا تو جس کو خرچ کیا جائے گا وہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، فرض ہے اس کا ادا کرنا. سال میں ایک مرتبہ اگر صاحب نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا اتنی قیمت کے بقدر مال موجود ہو، یا ضرورت سے زائد کوئی سامان موجود ہو جو تجارت کا ہو، مال نامی ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے. ایسے ہی صدقہ فطر، عید الفطر کی صبح صادق کے بعد جو صدقہ لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں. ایسے ہی کسی نے منت مان لی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں یہ کیا کروں گا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کروں. اس کا وہ کام ہو گیا تو وہ اس کے ذمہ کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. تو وہ بھی اس کیٹیگری میں آ جائے گا. یا نفلی صدقہ بھی آ جائے گا، للہ رقم بھی آ جائے گی. کسی نے اللہ کے نام پر ہم سے سوال کیا، ہم نے اس کو دے دیا، للہ ہے. یا ایسے ہی بغیر کسی کے طلب کیے ہوئے ہم نے مسجد میں دے دیا، مدرسے میں دے دیا، یا کسی کی ضرورت میں دے دیا. اور تیسرا درجہ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، وہ بھی اعلیٰ درجہ ہے للہ کا. جیسے ماں باپ کے اوپر آدمی خرچ کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے. بیوی کے اوپر خرچ کر رہا ہے، اپنی اولاد پہ خرچ کر رہا ہے، وہ سب اس کیٹیگری کے اندر آ جائے گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اس کا خلاصہ یہ کہ آدمی کنجوس نہ ہو. خلاصہ کیا ہے؟ آدمی کیا نہ ہو؟ کنجوس نہ ہو. ہم اپنی زبان میں، احمدآبادی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ بھائی مارواڑی خرچ کرتا ہی نہیں، اس کی جیب میں پیسے ہوتے ہوئے خرچ نہیں کرتا. یہ متقی کی صفت نہیں ہے. بخیل ہونا یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، جو اس کی شاخ کو پکڑے گا وہ کہاں پہنچے گا؟ جنت میں پہنچے گا. اور بخل جہنم کے پودوں میں سے ایک پودا ہے، جو اس کو پکڑے گا تو وہ کہاں پہنچے گا؟ اس لیے بخیلی نہیں کرنی چاہیے. آدمی کو خرچ کرنے کے اندر کھلا ہاتھ رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر بیوی بچوں پر، والدین پر، بھائی بہنوں پر. اگر اللہ نے دیا ہے تو وسعت کے ساتھ اپنے ہاتھ کو کیا رکھنا چاہیے؟ اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ رب العزت میرا ہاتھ ہمیشہ کیسا رہے؟ اوپر والا ہاتھ رہے، نیچے والا ہاتھ میرا. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. یعنی کیا مطلب؟ دینے والا اللہ کو پسند ہے، لینے والا امیدیں وابستہ کرنے والا کہ یہاں سے بھی آ جائے گا، یہاں سے بھی آ جائے گا، یہ اچھی صفت نہیں. بات سمجھ میں؟ اللہ رب العزت کو وہ بندہ پسند ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ خرچ کرنے والا معاملہ کرتا ہے. بہرحال اس میں بھی لمبی تفصیل ہے. مختصر یہ کہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا دین کا اہم رکن آ گیا. اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، زکوٰۃ یہ دین کا دوسرا رکن آ گیا. اور یہ تیسری صفت ہوئی. اور چوتھی صفت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو باتیں اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ کے نبی سے پہلے نازل ہوئی ہے جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے. اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے علاوہ 10 صحیفے نازل فرمائے. ایسے ہی حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے. تو یہ جو صحیفے ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے، اس پر بھی کیا رکھتے ہیں؟ وہ ایمان رکھتے ہیں. اب اس کو اللہ رب العزت نے صفات بیان فرمائی. ایمان بالغیب پہلی صفت، یقیمون الصلاۃ دوسری صفت، مما رزقناہم ينفقون تیسری صفت، والذین یؤمنون بما انزل الیک یہ چوتھی صفت، اور پانچویں صفت من قبل یعنی اللہ کے نبی سے پہلے جو شریعت ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے تھی. یہ 5 صفات بیان فرمانے کے بعد چھٹی صفت خاص طور پر بالآخرۃ ہم یوقنون. حالانکہ آخرت جو ہے وہ ایمان بالغیب کے اندر آ گیا، ایمان بالغیب کے اندر آخرت یہ آ چکا ہے، لیکن اس کو اللہ رب العزت نے خاص طور پر بیان فرمایا وہ بالآخرۃ ہم یوقنون کہ آخرت کے سلسلے میں تو ان کا ایمان وہ یقین کی حد تک پہنچ چکا ہو. ایمان اور یقین میں تھوڑا سا فرق ہے. اوپر یؤمنون فرمایا اللہ پاک نے، اور یہاں پر یوقنون فرمایا. ایمان کہتے ہیں آپ نے زبان سے اقرار کر دیا، کسی کے کلمہ پڑھانے پر آپ نے کلمہ پڑھ لیا، کسی کے کلمہ سکھانے پر آپ نے کلمہ سیکھ لیا، لیکن اس کلمے کی حقیقت کو دل کے اندر اتارنے کا نام یقین ہے. اس کو یوقنون فرمایا. کیوں؟ کیونکہ آخرت کے تعلق سے پچھلی جتنی بھی قومیں گزری ہے
اس میں 70% سے زیادہ قومیں جو تھی وہ اسی دھوکے میں پڑی ہوئی تھی کہ جو کچھ دنیا کے اندر ہے یہی ہے، اس کے بعد کچھ آنے والا. اور کفار مکہ بھی اسی روش پر چل پڑے تھے، اور کفار مکہ کی روش پر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے نافرمان وہ اس پر چلتے رہیں گے. تو خاص طور پر، اور ہمارے زمانے میں بھی خاص طور پر، جبکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو بس دنیا ہی دنیا لوگوں کے دماغوں پہ چھائی ہوئی ہے. آخرت کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے. آدمی سمجھ رہا ہے بھائی یہ میری زندگی ہے، اس کے اندر میں جو کر لوں وہ کر لوں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. جیسے دیگر مذاہب ہے، ان کے عقائد ہے، باطل عقائد ہے، ان کا کہنا ہے بس یہ. بہت سو کا تو کہنا یہ ہے کہ بس 7 جنم، اور بہت سو کا کہنا ہے کہ بس یہی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے، کمانا ہے، دمانا ہے، یہیں دما لو، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا آخرت کے سلسلے میں تو ایمان یقین کی حد تک پہنچ چکا ہوں. یہ بالکل آخر میں اللہ رب العزت نے اس کو تاکیداً بیان فرمایا. کیوں؟ کیونکہ آخرت کے سلسلے میں تقریباً لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے، یہاں تک کہ ایمان والے بھی دھوکے میں پڑے ہوئے. موجودہ زمانے کے جو مسلمان ہیں وہ اللہ رب العزت کی بہت ساری نافرمانیوں کے اندر گرفتار ہے. اس کی بنیادی وجہ ایک یہ ہے کہ آخرت کا یقین کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اگر بندے کو آخرت کا یقین ہو تو پھر وہ چوری کرے گا. آخرت کا یقین ہو تو وہ تجارت کے اندر ڈنڈی مارے گا. آخرت کا یقین ہو تو وہ ناپتول میں کمی نہیں کرے گا. آخرت کا یقین ہو تو وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو بہرحال وہ بہت ساری اچھائیوں کی بنیاد ہے آخرت کا یقین. اور اگر آخرت کا یقین نہ ہو تو پھر بہت ساری برائیوں کے پیدا ہونے کا سبب بن جاتا ہے. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جن کے اندر یہ سب صفتیں ہیں وہ گویا کہ اپنے پروردگار کی جانب سے جو ہدایت نازل ہوئی ہے اس کے اوپر وہ قائم ہے. اب جو قائم ہے وہ اولئک هم المفلحون، وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہونے والے ہیں؟ کامیاب ہونے والے ہیں. اور اس کی پوری جو تصویر ہے وہ صحابہ کرام کی زندگی ہے. اگر کوئی بندہ یہ سب صفتیں سمجھنا چاہتا ہو، ایمان بالغیب سمجھنا چاہتا ہو، نماز سمجھنا چاہتا ہو، زکوٰۃ سمجھنا چاہتا ہو، اور اللہ رب العزت نے جو شریعتیں نازل فرمائی اس کے اعتبار سے ایمان کو اور آخرت کے یقین کو سمجھنا چاہتا ہو، تو اس میں بیسٹ جو نمونہ ہے وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام تر صفتوں کو سیکھا. اس لیے کہتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، کہ نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی. اب صحابہ کرام کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو ہم نے نہیں پائی، لیکن ان کے الفاظ اور ان کی زندگی کے معمولات اور ان کی زندگی کی معلومات وہ الحمدللہ آج بھی موجود ہے. تو اب ہم اپنی زبان کے ذریعے، اپنے کانوں کے ذریعے، اپنی صلاحیت کے ذریعے، اپنی روحانیت کے ذریعے ان کی صحبت حاصل کر سکتے ہیں. ان کے الفاظ کو پڑھ کر، ان کی زندگی کو سمجھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھ کر، قرآن پاک کو سمجھ کر، تو ایک یہ باطنی صحبت ہو جائے گی. تو پھر وہ آہستہ آہستہ جب بندہ یہ سب چیزوں کا مذاکرہ کرے گا اور جب سنے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اسی نہج پہ کیا ہوگا؟ چل پڑے گا. آدمی کے اندر ایک وہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے قوت حسیہ رکھی ہے. جس چیز کو آدمی نے دیکھا نہ بھی ہو نا تو اس کے دیکھنے کی تمنا اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے بارے میں کسی نے اس کو بتایا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کسی نے اس کو کیا کیا ہوتا ہے، اس کو انفارمیشن ملتی ہے اس کے بارے میں، تو اس کی طلب پیدا ہوتی ہے. تو ایسے ہی جب صحابہ کرام کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھیں گے، سنیں گے، مذاکرے میں لائیں گے، تو پھر ایک کچھ کی طلب پیدا ہوگی. صحابہ کرام کیسے تھے؟ تو پھر جب یہ سب صفتیں پڑھیں گے ان کی، جب ان کی زندگی پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ان کے جیسا ایمان اور ان کے جیسا عمل کرنے کی اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے گا. بہرحال آگے آیت کے اندر پھر اللہ رب العزت نے کافروں کا تذکرہ فرمایا. آئندہ تفسیر وصول ہے، اللہ کے نام بات سمجھ میں آ جائے. جو صفات اللہ نے متقیوں کی بیان فرمائی ہے وہ صفات ہماری زندگی میں بھی آ جائے، پوری امت مسلمہ کی زندگی میں آ جائے. اور آج کی اس تفسیر کو اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کے ہر حق میں ہدایت کا سبب بنا دے. جو ایمان والے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. اور اس کا ثواب جو بھی ہم کو ملا ہے اللہ تمام کی پاکیزہ روح کو اس کا ثواب پہنچا دے. سبحان اللہ.